رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری بو اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بعد یہ ذمہ داری ایمانی اور دینی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں کہ جس کی توفیق کے ساتھ ہم اس دینی اجتماع میں دینی تقریب، پروگرام اور کانفرنس میں شریک ہوئے. اگر اللہ توفیق عطا نہ کرے تو انسان کوئی نیک عمل نہیں کرتا. بلا شبہ ان اجتماعات میں حاضر ہونا، شریک ہونا اور تعاون کرنا، کسی انداز کی مدد کرنا، نصرت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ کی اس توفیق پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جن بھائیوں نے، جیسے ابھی ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب فاضل بھائی صاحب چیمہ صاحب کے بارے میں اپنی محبت کے اظہار کر رہے تھے، چیمہ صاحب ہیں، ہمارے بھائی امتیاز صاحب ہیں، دیگر ہمارے جو احباب ہیں وانڈوں سے تعلق رکھنے والے،
جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ، رحمت کاملہ کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے۔ ابھی یہاں مجھ سے پہلے برادر گرامی قدر جماعت کے معروف عالم دین حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے بہت مٹھاس بھرا خطاب سن رہے تھے۔ ان کے بعد فاضل نوجوان جناب فیصل صاحب پرجوش انداز سے آپ کے ایمان کو گرما رہے تھے، اور انشاءاللہ میری اس گفتگو کے بعد میرے بہت ہی قابل قدر بھائی، بہت پیارے دینی ساتھی، ہماری جماعت کے جرنیل حضرت علامہ طارق محمود یزانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی بصیرت آمیز آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب جو طالب علم یہاں اکٹھے ہیں ہماری تقاریر کو قبول فرما لے، برکت ڈال دے، جو کچھ کہا جائے اس کو آپ کے دل دماغ میں پہنچا دے، ہمیں بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی اللہ عمل کی سعادت عطا فرما دے۔ آج بھائی امتیاز صاحب نے مجھے فون پر ارشاد فرمایا کہ آپ کا موضوع جو آج کی اس کانفرنس میں میں نے بیان کرنا ہے وہ ہے تقوی۔ کیا ہے؟ مل کے بولیں۔ اور میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یقیناً انہوں نے یہ موضوع میرے ذمے اس لیے لگایا ہے کہ وانڈوں کے لوگ تقوی سے بڑی محبت کرتے ہوں گے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ ہے محبت آپ کو؟ اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی انسان کو پوری پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال آپ سب کو معلوم ہوگا کہ تقوی کا معنی کیا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ کیوں جناب؟ میں علماء سے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ مسلسل ماشاءاللہ آپ نے اتنے علماء کی تقریریں سن رکھی ہیں، اور میرا خیال گنتی بھی آپ نہیں کر سکتے جتنے علماء خطبات سے آپ ایمان افروز خطبات جمعہ، دروس قرآن، تقاریر، مواعظ سن چکے ہیں۔ تو تقوی کا معنی تو آپ سب کو یاد ہوگا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی ماشاءاللہ بتا سکتے ہیں؟ جی بتائیں ذرا جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، بیٹھ جی۔ میرے بھائی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ تقوی کا معنی ہے پرہیز۔ پرہیز شرما گئے، پتہ نہیں شرمانے والی بات، یہ تو دین ہے اللہ کا۔ اور یہ کانفرنس ہوتی ہے، اصل میں کلاس لگائی جاتی ہے، اساتذہ کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کے سبق پڑھاتے ہیں۔ سبق پڑھایا جا رہا ہے، اس کو یاد کر کے جائیں۔ انشاءاللہ آج میں تقوی کا معنی آپ کو یاد کرواؤں گا، اور انشاءاللہ اس انداز سے کوشش کروں گا کہ زندگی بھر پھر آپ کو یہ معنی یاد رہے، چونکہ ہم نے تقوی اپنانا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ تقوی اپنانے سے اللہ اتنے انعامات، اتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں نے آج اللہ کے ان کم از کم انعامات میں سے کم از کم 10 انعامات بیان کرنے۔ کتنے انعام بیان کرنے؟ یاد رکھیں گے آپ ان 10 کو؟ اور ایک ایک انعام ایسا ہے کہ آپ سنتے جائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ آپ یوں محسوس کریں گے کہ آپ ایمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہے ہیں۔ اس لیے کم از کم ہمیں تقوی کا معنی اس انداز سے یاد کرنا چاہیے کہ جو ہمیں کبھی نہ بھولے۔ آؤ ہم تقوی کا معنی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، یہ پنجابی نہیں ہے، فارسی نہیں ہے، انگریزی نہیں ہے۔ یہ تقوی کا لفظ کون سا ہے؟ اور یہ وہ لفظ ہے، اسم ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر بیان فرمایا، اور التقوی کے لفظ کو بھی استعمال کیا، اور اس کے مصدر سے جتنے الفاظ مختلف نوعیت کے بنتے وہ بھی سارے اللہ نے بیان کیے۔
تقویٰ کہتے ہیں دفع شیئن عن شیئن بغیر ہی. عربی لغت کے اعتبار سے، زبان کے معنی کے لحاظ سے کہتے ہیں دفع شیئن عن شیئن بغیر ہی. اور شریعت کی زبان میں امام راغب رحمت اللہ علیہ کی اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے قرآن پاک کے پاکیزہ الفاظ کے بڑے پاکیزہ انداز میں معانی مطالب اپنی مایہ ناز کتاب مفردات میں بیان کیے. وہ تقوی کا معنی بیان کرتے ہیں، بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں، بڑا پیارا معنی بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں المحافظۃ علی آداب الشریعہ ومجانبۃ عن کل ما یبعد المنع عن اللہ سبحانہ وتعالی. بہت عظیم ترجمہ کیا، عظیم مطلب بیان کیا. وہ فرماتے ہیں دو چیزوں کے مجموعے کا نام تقوی ہے. ایک یہ جو شریعت نے ہمیں آداب زندگی سکھا دیے ہم ان کے پابند ہو جائیں، جو اصول زندگی، جو طرز حیات، جو ضوابط، جو اصول، جو آداب اللہ کی شریعت نے ہمیں سکھا دی ہم اس کے پابند ہو جائیں، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دینے والی، چاہے وہ زبان سے نکلی بات ہے، چاہے ہمارا کردار کا کوئی پہلو ہے. وہ کہتے ہر وہ چیز، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر گفتار، ہر کردار جو ہمیں اللہ سے دور کر دے اس سے بچ جانا اور شریعت کے بتائے ہوئے آداب زندگی کی حفاظت کرنا، ان کی پابندی کرنا، اس کا نام ہے التقویٰ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اس خطبے کو بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ارشاد فرمایا، جس کو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے براہ راست لائیو سنا تھا. آپ اس میں فرماتے ہیں اے لوگو، میں تمہارا پیغمبر تمہیں اصول زندگی سکھا رہا ہوں. پہلا اصول کیا سکھایا؟ اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، جو اللہ مال دے اس کی زکات دو، جو تمہارے صحیح مسلمان حکمران اسلام کے مطابق کام کرنے والے ہوں ان کی اطاعت کرو، اور ان سب سے پہلے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، تقوی کی زندگی اختیار کرو، ہر وہ کام کرو جو اللہ نے کرنے کا فرمایا اور اس سے بچو جو اللہ سے دور کر دینے والا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخلوا جنت ربکم، تم اس اپنے اچھے طرز عمل سے تقوی اپنانے کی برکت سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں داخلہ جس کو مل گیا فقد فاز فوزا عظیما، اللہ اس کو سب سے بڑی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. ہم نے تو کامیابیاں بڑی حقیر بنا لی، اللہ اور رسول کی نگاہ میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، وہ بڑی کامیابی کو پا گیا. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے سفر کے دوران کو وصیت کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، بھئی سفر میں تقوی پر کاربند رہنا، تقوی کے ساتھ منسلک رہنا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور کیا وصیت کی؟
آپ فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، زندگی کے ہر موڑ پر تقوی اختیار کرنا. وخالق الناس بخلق حسن، جب مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا تو اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دو چیزیں اکٹھی کی ہیں، ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھا اخلاق. فإن تقوى اللہ یصلح ما بین العبد وبین ربہ، بندہ جب تقوی اپناتا ہے تو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جتنے معاملات ہوتے ہیں سارے ہی سدھار دیے جاتے ہیں. اور دوسری بات اچھا اخلاق، یصلح ما بین العبد وبین العباد، یہ اس اخلاق والے بندے اور دیگر بندوں کے درمیان جتنے معاملات ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب تقوی اختیار بندہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے، اور جب اچھا اخلاق کر لیتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک اچھے اخلاق کی برکت سے محبوب بن جاتا ہے. وہ اللہ کا بھی محبوب اور مخلوق کا بھی محبوب بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ہم سے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صحابی کا نکاح پڑھاتے تو خطبہ مسنونہ کے ساتھ 3 آیات کی ضرور تلاوت فرماتے، اور ان 3 آیات میں اللہ نے تقوی اپنانے کی ہمیں تعلیم دی. بلکہ آپ جب بھی خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے اپنے خطبے کے اندر ان 3 آیات کی ضرور تلاوت فرماتے، جن 3 آیات میں اللہ نے ہمیں تقوی کو اپنانے کی تعلیم دی. اس لیے کہ تقوی ایک جامع لفظ ہے، پورا ایمان، اخلاص، توحید، عبادت، اطاعت، ان سارے مفاہیم اور معانی پر حاوی ہے. قرآن پاک ایک طالب علم جب قرآن پڑھتا ہے اس کو یہی نظر آتا ہے اللہ پاک لفظ تقوی سے کبھی ہم سے اخلاص کا مطالبہ کرتے، کبھی لفظ تقوی کے ذریعے ہم سے ایمان کی بات کرتے، کبھی لفظ تقوی کی وساطت سے اللہ ہمیں توحید پر کاربند ہونے اور کبھی اپنی سچا غلام بن کے دکھانے کی بات کرتے. ذرا قرآن سنتے جائیں اور ان مفاہیم اور مطالب کو سمجھتے جائیں. اللہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سيقولون لله قل افلا تتقون. اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو یہ کس کا نام لیں گے؟ لات کا نہیں، منات و عزا کا نام نہیں لیں گے، حبل کا نام نہیں لیں گے، یہ صرف اور صرف اللہ کا نام لیں گے. کس کا نام لیں گے؟ اللہ کا نام لیں گے. اب آپ ان سے فرمائیں او اللہ کا نام لینے والوں، قل افلا تتقون، یا تتقون کا مطلب ایمان ہے، تو پھر اس اللہ کی الوہیت پر، اس اللہ کی حاکمیت پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی ربوبیت کو تو مانتے ہو، اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، اس پہ بھی ایمان لو. آج کتنی بدقسمتی ہے، ایک مسلمان اس کو اللہ کی نہ توحید ربوبیت کا پتہ ہے، نہ توحید الوہیت کی معرفت ہے، نہ توحید حاکمیت کی پہچان ہے،
نہ توحید فی الاسماء نہ توحید فی الصفات کی صحیح پہچان ہے اللہ. اور ہم ہیں بڑے پکے مسلمان. میں عام مسلمانوں کا کیا رونا رو، اہل حدیث میں مجھے حیرت ہوتی ہے. اپنے آپ کو مواحد سمجھنے والے، ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں علماء دیے ہوئے ہیں، ان سے استفادہ کرو. اس علاقے میں مولانا سید ثناء اللہ شاہ صاحب ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ. ان علماء سے وانڈا میں ادارہ قائم ہو چکا، علماء موجود ہیں. مولانا چیمہ صاحب سے صرف پولیس کے کام نہ کروایا کرو، یہ اللہ والے ہیں، دین والے، علم بھی سیکھا کرو. اور حضرت یزدانی صاحب تو زیادہ بیان ہی توحید کرتے ہیں، ان کی تقاریر غور سے سنا کرو، ڈائری پہ لکھا کرو، استفادہ کرو، یہ چیزیں ازبر کرو. اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جب سے میں نے پڑھی ہے اکثر میرے دل دماغ پہ دستک دیتی رہتی ہے. اور مجھے بعض اوقات اپنی جماعت کی یہ حالت دیکھ کے رونا بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. آپ فرماتے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو میرے امتی اس انداز سے مرتا ہے، اس شان سے مرتا ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا پورا علم ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں، توحید الوہیت کیا ہے، توحید فی الاسماء، توحید فی الصفات، توحید حاکمیت کیا ہے، یہ اس کو معلوم ہے، وہ سیدھا جنت کو جاتا ہے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے علم حاصل کرو. علم تم نے تماشا بنایا ہوا، 2-4 تقریریں سن لی، واہ واہ واہ، خوش ہو گئے. جب تک آپ یہ علم حاصل نہیں کرتے سمجھ لو تم جہالت کی وادیوں میں کھو رہے، تم تو ابھی جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو. اللہ کی دوستی اختیار کرو. اللہ کی دوستی علماء کی دوستی سے ملتی ہے، اہل اللہ کی قربت سے ملتی ہے، اہل علم کی ہم نشینی سے حاصل ہوتی ہے. تو سب سے پہلی بات اللہ تقوی کے لفظ سے ہم سے توحید کا مطالبہ کر رہا ہے. توحید بنیاد، توحید اساس، ایمان کی بات. اور ایمان کے علاوہ اللہ خاص طور پہ توحید کی بات بھی لفظ تقوی سے بیان کر رہا ہے. قرآن پاک سورۃ الحجرات اللہ فرماتے ہیں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک کا ادب کرنے والے، رسول اللہ کا احترام کرنے والے، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آداب بارگاہ رسالت کو ملحوظ رکھنے والے، اللہ نے ان کو پسند کر لیا. اور کیا کیا؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے عقیدہ توحید کی لذت سے، عقیدہ توحید کے نور سے ان کے سینوں کو بھر دیا. یا لفظ تقوی سے اللہ عقیدہ توحید کے نور کو بیان کرتا ہے. اللہ قرآن کے تیسرے مقام پر لفظ تقوی کے ساتھ اخلاص کی بات ہمیں سمجھاتا ہے. ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں مکہ مدینہ لے جائے، بار بار لے جائے، کثرت سے لے جائے.
علامہ طارق محمود یزدانی صاحب یہ تو بڑا عرصہ سعودیہ میں رہے. میری ان سے سب سے پہلے دوستی اور محبت کا آغاز سعودیہ میں ہوا تھا. ان کے والد گرامی وہ بھی سعودیہ میں تھے، ریاض میں، اور یہ بھی اس وقت ریاض میں بڑے مصروف ہوتے تھے. اللہ کی عمر میں برکت فرمائے. مکہ مدینے میں بار بار جانے سے واللہ ایمان تازہ ہوتا ہے. اور ہمارا دیش بے شک پاکستان ہے، اور پاکستان سے ہمیں بے تحاشا محبت ہے. ہم اپنی جانوں پہ کھیل سکتے ہیں مگر پاکستان کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. کہہ دیں انشاءاللہ. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کچھ عرصہ پہلے ایک بین الاقوامی سروے ہوا ہے. اس سروے میں 1 نمبر پہ آئی ہے تو پاکستان کی قوم آئی. اور وہ سروے کیا ہوا؟ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیان کیا. اس سروے کو میں نکھارا اور جو مایوسی پھیلاتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ہم نے ان کا منہ توڑ دیا. پاکستان کے بارے میں سروے آیا، بین الاقوامی سروے. انہوں نے امریکہ میں جا کر، چائنا میں جا کر، جرمنی میں جا کر، برطانیہ میں جا کر، آسٹریلیا میں جا کر، ساؤتھ افریقہ میں جا کر، دنیا کے نہ جانے کس کس ملک میں جا کر عوام سے پوچھا اگر کبھی زندگی میں تمہیں اپنے وطن پہ جان دینا پڑے تو دو گے؟ کسی ملک میں 17% لوگوں نے کہا کہ ہم دیں گے. کسی ملک میں 25% لوگوں نے کہا کہ ہم جان دیں گے. کسی ملک میں 30, 35, 40, 67% لوگ، اس سے زیادہ کسی اور ملک میں نہیں نکلے. دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جس کی عوام میں سے 98% لوگوں نے کہا ہم جان دے دیں گے مگر اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. وہ قوم پاکستانیوں تم ہو. تم سے بہتر قوم آج اس دنیا میں کوئی اور نہیں. مگر میں ایک بات کہتا ہوں اپنے ایمان کی، ہمیں پاکستان سے بھی زیادہ اگر محبت ہے تو مکہ مدینہ کے ساتھ ہے. اور یہ صرف اہل حدیث کی بات نہیں میں کر رہا، میں سارے پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے تو مدینے کے ساتھ ہے، مکے کے ساتھ، کہ وہ نبی کے دیس، نبی کا وطن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس. جب آپ مدینہ میں جائیں تو پھر ساتھ مسجد قباء ہے، قباء بستی میں. میں 5 سال وہاں پہ رہا. 5 سال میں اللہ کی توفیق سے میری یہ روٹین رہی، میں ہر بدھ کے دن، چونکہ جمعرات اور جمعے کی ہمیں چھٹی ہوتی تھی مدینہ یونیورسٹی سے، میں ہر بدھ کی نماز مغرب مسجد نبوی میں پڑھتا. وہاں سے پیدل چل کر مسجد عشاء سے، نماز عشاء سے پہلے مسجد قباء میں پہنچتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتا. میرے آقا نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فی رکعتین فلہ اجر کاجر عمرہ. جو اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء میں آ کر 2 نفل پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ کرے آپ بھی جائیں مسجد قباء میں اور 2 نفل پڑھ کے عمرے کا ثواب پائیں. کہہ دے آمین. ٹلی آمین کہیے. دل نہیں کرتا جانو؟ ذرا اشتہار چھپ جو نا کہ وہاں آجو قرآن اندازی ہوگی، عمرے کے ٹکٹ ملیں گے. ماشاءاللہ مسلمان بڑے شوق سے جاتے ہیں. جاتے یا نہیں جاتے؟ تو میں تمہیں سچی بات کہہ رہا ہوں، آج اس مجلس میں بیٹھنے والوں، میں قرآن اندازی تو نہیں کروں گا، ٹکٹیں تو نہیں نکالوں گا، لیکن درویش ہوں. مسجد کے محراب سے میرا تعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی سے ایک پاکیزہ رشتہ رکھتا ہوں، رسول اللہ کی آل سے تعلق رکھتا ہوں. میں تمہیں دل کی بات کہتا ہوں، آج اگر سچے دل سے تم دعا کرو یا میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہہ دو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں اور آپ سب انشاءاللہ ضرور مکہ مدینے میں جائیں گے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیرا عاجز بندہ مجھے بھی بار بار مکہ مدینہ میں لے جا. ذرا زور سے آمین کہہ دیں. یا اللہ ان سب کو بھی لے جا، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے. واللہ کوئی پیسے سے نہیں جا سکتا، جاتا وہی جس کو اللہ بلاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، جس کو اللہ پسند فرما لیتا ہے. اللہ ہم سب کو پسند فرما.
بار بار مکہ مدینہ لے کے جا. یہ مسجد قباء اللہ آسمان سے فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی. کس پہ رکھی گئی؟ مل کے بولیں. یہ الفاظ، یہ معانی اس لفظ کے میں نے آپ کو یاد کروانے، میں نے اس لفظ کے معانی آپ کے ذہن نشین کرنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ الرحمن جو بار بار یہ 3 آیات ہمیں پڑھ کر سنائیں، اس لیے سنائیں تاکہ یہ سارے معانی ہمارے ذہن میں ہوں، ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے سارے معانی ذہن میں رکھ کر اللہ کی اس بات کو پورا کر کے دکھانا ہے. تقوی والا بن کر انشاءاللہ ہم نے دکھانا ہے. پہلی بات ایمان، دوسری بات توحید، تیسری بات اخلاص، چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں فانظروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لفظ سے اپنی غلامی اور عبادت کو بیان کیا کہ میری غلامی، میری بندگی، میری عبادت کا راستہ اختیار کرو. آج کی اس تقریر میں 5واں معنی، مگر میں اس کے کئی معانی، کئی مفاہیم ہیں، میرے پاس اب اتنا ٹائم بھی نہیں. ایک میرا گلا مسلسل تقریروں سے، مسلسل سفروں سے بڑا ہی گلا کرنے لگ گیا بیچارہ. ابھی میں 3 دن پہلے کویت میں تھا، خطبہ بھی وہاں تھا، رات اجتماع بھی وہاں تھا. اس سے پچھلی رات میں سعودیہ میں تھا، وہاں ایک اجتماع تھا. اس سے پچھلی رات بحرین میں تھا، وہاں ایک اجتماع تھا. پاکستان آیا گھر، اسی رات ختم نبوت کانفرنس لاہور میں. واپس گیا اگلے دن زور کے وقت بلدیہ حال قصور میں میاں جمیل صاحب کا پروگرام. اسی دن عصر کے بعد لاہور میں پاکستان منٹ کے ساتھ متصل مسجد میں پروگرام. کوئی دن خالی نہیں، مسلسل سفر، بیان. اللہ قبول فرمائے. تو برکیف چٹ آگئی قرآن پڑھ کر سناؤ. یہ لاؤڈ سپیکر بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا. انشاءاللہ یہ ادھار کرتا ہوں، تقریر سناتا ہوں 10-15 منٹ، پھر انشاءاللہ الرحمن بقایا کسر انشاءاللہ پھر کسی تقریر میں یزدانی صاحب نکال لیں گے. توجہ فرمائیں، میں نے 4 معانی تقوی کے آپ کے ذہن نشین کر دیے. پھر سن لیجئے، ایمان، توحید، اخلاص، عبادت، انہی پہ اکتفا کرتا ہوں. جو بندہ ان معانی کو یاد رکھ کر تقوی کی زندگی اپنا لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دیتا ہوں. پہلا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. دوسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تیسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. انعام سنتے جاؤ، 10 انعامات. اللہ فرماتے پہلا انعام جو میرا غلام بن گیا، میرا مخلص بن گیا، میرا موحد بندہ بن گیا، میرے اوپر ایمان لانے والا بن گیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، پہلا وعدہ یہ کیا اسے ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے نجات عطا کر دیتا ہوں، ہر مشکل سے، ہر دلدل سے نکال دیتا ہوں. دوسرا انعام رزق وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. وہ مٹی کو ہاتھ ڈالے میں سونا بنا دیتا ہوں. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، یہ کل کی بات ہے، یہ شاہ سلمان یزدانی صاحب جب آپ وہاں تھے نا ان دنوں میں ریاض میں حاضر ہوا، یہ گورنر ریاض تھے. یہ شاہ سلمان جو موجودہ بادشاہ سعودیہ کے، یہ تب گورنر تھے، کئی سال گورنر رہے. ان کے مشیر خاص تھے شیخ صالح زیف، وہ میرے بھائی اور دوست بنے ہوئے تھے. انہوں نے میری ان کے ساتھ ملاقات کروائی، میری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ. اور میں حیران ہوا ایک بات، 7:30 بجے صبح میری ان کے ساتھ ملاقات طے تھی. میں نے شیخ صالح زیف سے کہا
کہ آپ نے مجھے بلا لیے، وہ گورنر ہیں، امیر ہیں، شہزادے ہیں، وہ 7:30 بجے آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں 15 سال سے گورنر ہاؤس میں کام کر رہا ہوں، 15 سال میں 1 منٹ بھی کبھی شاہ سلمان لیٹ نہیں آئے، 1 منٹ بھی۔ میں اپنے بیٹوں کو ہمیشہ یہ بات سنایا کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں وہ سوئے نہیں اٹھتے؟ یہ تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، قرآن کا حافظ، دین کا عالم شاہ سلمان ہے۔ دعا کیا کرو اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، ذرا کہہ دیں زور سے آمین۔ اور شاہ سلمان بڑا مردم شناس ہے، اس نے کئی ملکوں کی مسلمانوں کی فوج اکٹھی کی ہے اور سپاہ سالاری کے لیے پیشکش کی ہے، تو پاکستانیوں تمہیں پیشکش کی، تمہیں پیشکش کی ہے۔ تو شاہ سلمان نے اس ملاقات میں مجھ سے جو بات کہی، میں آج تک اس کی ذہانت کو داد دیتا ہوں، بڑا ذہین آدمی۔ انہوں نے کہا ہم اہل حدیث علماء کی اس شفقت کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ جب ہمارے ملک میں غربت تھی اور وہ اپنے ملک، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک اکٹھا ملک تھا، وہ فرماتے کہ شاہ مولانا اسماعیل غزنوی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی، یہ اکابر، یہ بزرگ اس ملک سے اناج اور گندم، آٹے اور دیگر چیزوں کے بحری جہاز بھر کر لایا کرتے تھے اور سعودی گورنمنٹ کو چندہ دے کے جایا کرتے تھے۔ آج تو ہم چندہ وہاں سے لے کے آتے ہیں نا، دیکھا دیکھی سب نے یہی روٹین بنا لی ہے کہ مسجد ادو ہی بنانی ہے جب سعودی عرب تو چندہ آئے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں یزدانی صاحب کی جماعت کو اور مولانا عبد الخالق جامی رحمت اللہ علیہ جن کے تایا جان تھے۔ میں ان کی مسجد میں خطبہ جمعہ بیان کرنے کے لیے اس دور میں حاضر ہوا، بڑی پیاری مسجد، بڑی خوبصورت مسجد اور سعودی عرب کے انداز کا بنا ہوا ممبر، اور مجھے پتا چلا سب سے زیادہ چندہ مولانا جامی صاحب کے گھر نے دیے، یزدانی صاحب کے والد صاحب نے دیے۔ اور اس طرح مسجد خود بنایا کرو، جو دیہاتوں میں دور دراز غریب جماعتیں، یہ ان کا حق ہے۔ یہاں سارے ایک دفعہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، پجارو گاڑی سے اترے، بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور نہ جانے کتنے مہنگے پھول پکڑے ہوئے، تعارف کروایا ہم فلاں ایم این اے کے بھتیجے ہیں، فلاں خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ میں نے خیر ان کی مہمان نوازی کی، پوچھا خیریت سے آئے، کہنے لگے ہم نے اپنے گاؤں میں مسجد بنوانی ہے، سنا تھا کہ آپ مسجدیں بنوا کر دیتے۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا اللہ کے بندوں، اللہ نے آپ کو مربع زمینیں عطا کی، ایک مسجد نہیں بنوا سکتے؟ تو بار کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ عبدالعزیز، یہ کل کی بات ہے، یہاں سے چندہ وہاں جاتا تھا، مگر اس اللہ والے نے توحید کے تقاضے پورے کیے، توحید کے تقاضے۔ اس کی فوج میں بدو تھے۔ میں شاہ فہد رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر سعودیہ میں گیا، ایک سیمینار تھا، اس میں ایک دیہاتی پرانے بزرگ، دیہاتی انداز کا رومال، دیہاتی انداز کی عقال سر پہ باندھی، ان کو تقریر کا موقع دیا گیا، انہوں نے بڑی ایمان افروز تقریر کی، مجھے آج تک یاد ہے۔ کہنے لگے کہ جب شاہ عبدالعزیز فتوحات کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے، مخالف نے ہوائی جہاز منگوا لیے، مقابلے کے لیے ہوائی فوج منگوا لی۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنی فوج کو بٹھایا جو دیہاتیوں پہ مشتمل تھی، انہوں نے کبھی زندگی میں ہوائی جہاز دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلے ہماری لڑائی اس طرح ہو رہی تھی، اب ہمارے مقابلے میں ہوائی جہاز آ گئے۔ اور بدوؤں نے پوچھا ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز کو سمجھانا پڑا، کہنے لگے جیسے پرندے اڑتے ویسے وہ جہاز اڑتے ہیں، وہ لوہے کی مشینیں ہوتی ہیں پرندوں کی شکل کی، ہوا میں اڑ کر آتی ہیں، اوپر سے گولیاں برساتی ہیں مخالف فوج پر۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو فوج سامنے تھی، ہم سامنے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اب اتنی بلندی سے وہ آئیں گے، گولیاں برسا کے ہمیں مار کے چلے جائیں گے، اس لیے ہمیں یہاں رکنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔
وہ بدو ضرور تھے مگر ایمان میں بڑے پختہ تھے، توحید میں بڑے یکتا تھے، تقوی کے پہاڑ تھے۔ ایک بدو نے کہا عبدالعزیز ہمیں یہ بتاؤ، وہ جو لوہے کی مشینیں اڑنے والی آئیں گی وہ اللہ سے بلند ہوگی یا اللہ ان سے بلند ہوگا؟ وانڈو والو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، وہ اللہ سے بلند ہوگی یا اللہ ان سے بلند ہوگا؟ کہا نہیں، اللہ تو بہت بلند۔ کہا پھر ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ جانے گا اور وہ مشینیں جانے گی، ہمیں اس سے کیا غرض، تم آگے نکلو۔ کہتے نکلے، جہاز آئے، دیسی ساخت کی بندوق ایک بدو نے چلائی، اللہ نے جہاز گرا دیا، اللہ نے جنگی جہاز گرا دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی کہ نہ جانے کون سی توپیں، کون سے میزائل شاہ عبدالعزیز کی فوج کے پاس ہیں۔ نصرت بالرعب، یہ اللہ انعام دیتا ہے۔ شیخ صالح عثیمین ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث اس دور میں گزرے، اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں امتی بھی جتنا نبی پاک کے عقیدے کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اس کا رعب دشمن کے دل پہ ڈالتا جاتا ہے۔ آؤ تقوی والے بنے، اللہ ہمارا رعب دشمن کے دل میں ڈال دے گا۔ تو فرمایا اللہ رزق وہاں سے دیتا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ تقوی کی برکت سے شاہ عبدالعزیز کے وطن کی ریت اللہ نے پٹرول میں تبدیل کر دی، تیل میں تبدیل کر دی، بہتے ہوئے سونے میں تبدیل کر دی۔ آج دنیا کے سب سے زیادہ ذخائر تیل کے اور سب سے زیادہ ذخائر سونے کے اگر کسی ملک کے پاس ہیں اس ملک کا نام سعودی عرب ہے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں؟ فرمایا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ اس کی زندگی کو آزمائشوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، کہہ دے آمین۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور آزمائشوں کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پہ میرے نوجوان عزیزوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اپنی زندگی کو واضح رکھو، کلیئر رکھو۔ علماء میں آپ سے بھی کہتا ہوں، جو نوجوان علماء ہیں، نوجوانی میں تجربہ کم ہوتا ہے، بعض اوقات علم زیادہ ہوتا ہے، جوش بھی زیادہ ہوتا ہے، تجربہ کم ہوتا ہے۔ تجربہ بہت بڑا علم ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں بڑے علماء کے قریب رہو، بڑے علماء، سینئر علماء، ان کی ہمنشینی، ان کی رفاقت، ان کی قربت اختیار کرو، آزمائشوں سے بچو گے، مصیبتوں سے بچو گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ہم کلام ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا۔ ان باتوں کو یاد رکھنا، کسی کو تمہارے کام آئیں گی۔ اللہ رسول کی تعلیمات یہ آداب زندگی ہیں۔ میں نے امام راغب کا ایک ہی جملہ تمہیں سنایا ہے، ابھی اسی کی تشریح کر رہا ہوں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ المحافظۃ علی آداب شریعہ، جو شریعت نے ہمیں آداب زندگی سکھائے۔ آج ان آداب کو ہم فراموش کر کے خود مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج کتنے ہمارے نوجوان آزمائشوں کا شکار ہوئے ہیں کہ ہم نے آداب شریعت کو چھوڑا، آداب زندگی کو چھوڑا۔ ان آداب میں ایک ادب یہ ہے، تقویٰ یہ ہے، ہمارے جو سینئر ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مخلص رہو، ان کے ساتھ وابستہ رہو۔ اپنے دل میں ان کے بارے میں بغض پیدا کرنا، کینہ پیدا کرنا، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف رائے اور چیز ہے، اپنے دل دماغ میں کینہ پیدا کرنا ایک الگ چیز ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے ایک بات کہنے لگا، علماء جانتے ہیں میرا کئی بزرگوں سے اختلاف رائے رہا ہے، آج بھی ہے اختلاف رائے، تنظیم کا اختلاف کہہ لیں، سیاسی کسی بات میں، حکمت عملی میں اختلاف،
لیکن اللہ گواہ ہے میرے دل میں آج تک کسی بزرگ کا کینہ پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالی ہم سب کے سینے محفوظ رکھے. اگر ہے اللہ پاک اور صاف کر دے. کینہ پیدا کرنا یہ تو نبی پاک کی امتیوں کی نشانی نہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ مرکزی جمعیت کے جلسہ ہے. میں نظم کے اعتبار سے مرکزی جمعیت میں نہیں ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، مگر یہ زانی صاحب مجھے اتنے پیارے، اللہ گواہ ہے کہ مجھے اپنے حقیقی بھائیوں جیسے. چیمہ صاحب مرکزی جمعیت کو دیدار ہمیشہ سے، جب بھی کبھی بلایا میں نے کبھی انکار نہیں کی. یہ تو کینے کی بات ہے. اور میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے سینے کینے سے پاک کر لو. کریں گے؟ اور جتنے سینئر علماء ہیں جو بھی اہل حدیث ہے، چاہے وہ مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب ہیں جماعت غربہ اہل حدیث کے، وہ چاہے پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب ہیں جماعت الدعوہ کے، وہ چاہے شیخ الحدیث مولانا عبد السلام صاحب ہیں، وہ چاہے مناظر اسلام مولانا شمشاد احمد سلفی ہیں، وہ چاہے مولانا شیخ الحدیث حافظ محمد امین محمدی صاحب ہیں، مولانا عمران سلفی صاحب ہیں، وہ چاہے ہمارا کوئی بزرگ ہے، جو بھی اہل حدیث ہے، سینئر ہے، بڑا ہے، ہم اس سے محبت کریں گے. کہہ دیں انشاءاللہ، زور سے کہہ دیں انشاءاللہ. اور ان کی قربت اختیار کریں گے، ان سے دین سیکھیں گے. پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ بھی جانتے ہیں، میرا کبھی ان سے تنظیمی تعلق نہیں رہا سوائے 3-4 سال کی، لیکن وہ میرے ساتھ شفقت کرتے، میں ان کو احترام کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ تعلق رہے گا. یہ کہاں کی عقل مندی اور فراست ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے کہ ذرا اختلاف رائے ہوا تو کون تے میں کون؟ ہمارے بزرگ ایسے نہیں تھے. یہ سیالکوٹ آپ کے پڑوس میں ہے، یہ کل کی باتیں، کل کی. مرکزی جمعیت کے امیر تھے مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، اور جماعت اہل حدیث کے امیر تھے مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ، اور فوت ہوئے حضرت استاد العلماء مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے لاہور سے یہ دونوں بزرگ چلے. کار تھی مولانا سید داؤد غزنوی کی، اور وہ خود اس کار پر اپنے ڈرائیور سمیت حاضر ہوئے مولانا حافظ عبداللہ روپڑی صاحب کے گھر کے دروازے پر. حافظ صاحب باہر نکلے. جماعت کے لحاظ سے مرکزی جمعیت اس وقت بڑی جماعت تھی، روپڑی صاحب کی جماعت چھوٹی جماعت تھی، مگر حضرت سید داؤد صاحب نے انہیں سینئر سمجھ کر، بڑا سمجھ کر ادب کیا. اپنی گاڑی کی پہلی سیٹ سے اتر کر پیچھے بیٹھے، انہیں اگلی سیٹ پہ بٹھایا. یہاں پہنچے، جنازے پہ انہیں کھڑا کیا، خود پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، سبق کی چیزیں. اللہ کرے یہ سبق ہمیں یاد رہیں. کہہ دے آمین بلند آواز سے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے. اب جو دور آیا نا، اس میں اتحاد کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. آج میں نے اخبار میں، کل ہماری میٹنگ تھی منصورہ میں دینی جماعتوں کی، ساری دینی جماعتیں وہاں اکٹھی تھی. ہم نے پیغام دے دیا، ایک موقف دے دیا انشاءاللہ. اور کل اخبار میں نے حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب کا ایک بیان پڑھا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا یہ سینٹ کی رکنیت، اسمبلی کی ممبرشپ، یہ سب کی سب ہم اللہ اور رسول کے نام پہ قربان کر دیں گے. ہمیں نہیں چاہیے نہ سینٹ کی رکنیت نہ اسمبلی کی رکنیت، کہ اگر اس کی قیمت پر پاکستان میں خلاف شریعت قانون لائے جائے. میں ان کی بات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی تائید بھی کرتا ہوں.
اور ان کو یقین بھی دلانا چاہتا ہوں، میں نے منصورہ کی بڑی کانفرنس میں بھی کہا تھا، ان کا نام لے کر، سراج الحق صاحب کا نام لے کے کہا تھا، سینٹ میں تم دونوں بزرگ ہو، سینٹ میں تو جو تم للکارو گے، جو تم آواز دو گے، 22 کروڑ مسلمان آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ کیوں جی میں نے صحیح کہا تھا؟ آپ ساتھ دیں گے؟ اور میدان عمل میں اگر ہمیں پکارا مولانا سمیع الحق صاحب نے، پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب نے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اور پاکستان کو لبرل سٹیٹ بنانے سے بچانے کے لیے، تو کیا لبیک کہو گے؟ متحد ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مظاہرہ کرو گے؟ انشاءاللہ الرحمن۔ کوئی ماں کا لال تمہاری زندگیوں میں پاکستان کو لبرل سٹیٹ بنا سکے گا؟ مل کے کہہ دیں نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا تو ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس وقت سوشلسٹوں نے کہا تھا کہ مولویوں آنکھیں کھول کر دیکھ لو، اب ماسکو سے سرخ انقلاب، سوشلزم کا انقلاب آ کے رہے گا۔ اس وقت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب نے، اور شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے اکابرین نے، مفکر اسلام مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہماری زندگیوں میں پاکستان میں سوشلزم کی سین کا پہلا شوشہ بھی نہیں آئے گا۔ اور آج ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں پاکستان میں لبرلزم نے تو کیا آنا ہے، لبرل کی لام کی زیر بھی نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے بتا دو پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے تو نہیں لاہور تک آواز جائے، لاہور تک، اسلام آباد تک، پاکستان کا مطلب کیا؟ حافظ ذاکر اللہ موجود ہیں، صحافی موجود ہیں، صحافت میں، پریس میں دے دو ان سارے علماء کی طرف سے پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے جواب دو، پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی ملاقات میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔